بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ حضرات کے مشورے کے مطابق اب ہم قرآن پاک کی ترکیب کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ آج سورۃ فاتحہ کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیں، ترکیب کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ کے اندر 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک ایک جملہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دوسرا جملہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر سورت تک یہ تیسرا جملہ ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ 2 جملوں کی ترکیب پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس جملے کی بھی ترکیب پڑھیں گے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اس جملے کی بھی ترکیب پڑھیں گے۔ جو تیسرا جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر سورت تک، وہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اعراب آنے کی وجہ جانیں گے، آخر اس پر اعراب کیوں آیا۔ دیکھیں، اگر آپ کو اعراب کا پتہ چل جاتا ہے اس پر یہ اعراب کیوں آیا، تو ترکیب کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ الحمد، ٹھیک ہے، یہ مرفوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے، مبتدا ہے، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس وجہ سے الحمد یہ کیا ہوگا، مرفوع ہوگا۔ اب آگے ہے للہ، لام یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، حرف جر۔ اب حروف جتنے بھی ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، عامل کے بدلنے سے ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا، اس وجہ سے لام پر کوئی اعراب تبدیل نہیں ہوگا، یہ مبنی ہے۔ لفظ اللہ یہ مجرور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لام حرف جر داخل ہے، جس اسم پر حرف جر داخل ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہوگا، مجرور ہوگا۔ اب ربی یہ بھی کیا ہے، مجرور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ کی صفت ہے، اور جب موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، لفظ اللہ مجرور تھا لام حرف جر کی وجہ سے، رب بھی مجرور ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ اللہ کی صفت ہے۔ اب آگے ہے العالمین، یہ بھی کیا ہے، مجرور ہے، ٹھیک ہے، عالمین رب العالمین۔ اب نون کے اوپر تو زبر آئے گی، لیکن چونکہ یہ جمع سالم ہے، جمع سالم کا جو اعراب ہوتا ہے حالت رفع میں وہ ماقبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ حالت جر ہے، چونکہ وہ بھی آپ کو بتلاتا ہوں یہ حالت جر کیوں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب یا ماقبل مکسور نون مفتوح کے ساتھ ہوگا، العالمین، ٹھیک ہے، جمع سالم کا اعراب یہی ہوتا ہے۔ اب یہ مجرور کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے، مجرور۔ تو آگے الرحمن، یہ بھی کیا ہے، مجرور، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ اللہ اس میں جلالت کی صفت ثانی ہے، تو صفت ثانی کی وجہ سے یہ کیا ہوگا، مجرور۔ الرحیم یہ بھی کیا ہے، مجرور، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی لفظ اللہ اس میں جلالت کی صفت ہے، صفت ثالث ہے، تو اس وجہ سے صفت ثالث ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہوگا، مجرور۔ اب ہے مالکی، یہ بھی مجرور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی لفظ اللہ اس میں جلالت کی صفت ہے، صفت رب ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا ہوگا، مجرور، ٹھیک ہے، کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، لفظ اللہ یہ لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اب رب اس کی صفت اول ہے تو اس وجہ سے یہ مجرور، العالمین مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، الرحمن لفظ اللہ اس میں جلالت کی صفت ثانی ہونے کی وجہ سے مجرور، اور الرحیم لفظ اللہ اس میں جلالت کی صفت ثالث ہونے کی وجہ سے مجرور، مالکی یہ صفت رابع ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب یومی یہ بھی کیا ہے، مجرور ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، مالکی مضاف، یومی مضاف الیہ، اور مضاف الیہ بھی کیا ہوتا ہے، مجرور۔ دین یہ بھی کیا ہے، مجرور ہے، کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مالکی یہ مضاف، یومی مضاف الیہ کی طرف بنے گا، ٹھیک ہے، یہ مضاف، اب اس کا مضاف الیہ یہ ہوگا یومی، ٹھیک ہے، پھر یہ مضاف بھی بنے گا کس کی طرف، الدین کی طرف، الدین مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو، مالکی مضاف، یومی مضاف الیہ مضاف، یعنی مالکی کیا مضاف الیہ بنے گا، الدین کی طرف یہ کیا ہوگا، مضاف ہوگا، تو اس وجہ سے یومی بھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، الدین بھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور۔ تو اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ دیکھیں، اب اعراب آنے کی جب ہمیں وجہ معلوم ہو گئی تو اب ترکیب کرنا بالکل مشکل نہیں ہے، آسان ہے، میں جلدی سے ترکیب کر دیتا ہوں۔ الحمد یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، مرفوع ہے کیونکہ یہ
مبتدا ہے، ہم دوبارہ بھی اس کو مبتدا ہی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ للہ جو ہے لام کو ابھی ہم نے کیا بنایا تھا؟ حرف جر بنایا تھا، یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ اب لفظ اللہ یہ موصوف، ٹھیک ہے، لفظ اللہ موصوف۔ اچھا، رب یہ مضاف بنے گا، ٹھیک ہے۔ العالمین یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو اب رب مضاف، العالمین مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ صفت اول بن جائے گی۔ اس کو یوں کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ موصوف، اب یہ مضاف الیہ بن کر صفت اول، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں تک ہماری ترکیب ہو گئی العالمین تک، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر صفت اول کس کی؟ یہ لفظ اللہ کو ہم نے موصوف بنایا تھا اسم جلالت کو، تو اب رب العالمین یہ اس کی صفت اول بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے الرحمن، یہ اسی لفظ اللہ جو یہ پڑھا تھا نا ہم نے موصوف، ٹھیک ہے، یہ اس کی صفت ثانی، صفت ثانی۔ اب آگے ہے الرحیم، یہ ابھی ہم نے اس کو صفت ثالث بنایا تھا، تو دوبارہ اس کو صفت ثالث بنا دیں، یہ ہو گیا صفت ثالث، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے مالکی، یہ مضاف، ٹھیک ہے۔ یومی یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ جمع مضاف، ٹھیک ہے۔ الدین یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں سے کرنا ہے یوم مضاف، الدین مضاف الیہ سے مل کر، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پہلے کریں گے، ٹھیک ہے۔ یوم مضاف، الدین مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مضاف الیہ بن جائے گا مالکی کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو بنائیں گے مالکی یوم الدین، اب یومی مالکی مضاف، یومی مضاف الیہ سے مل کر اب یہ یوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ صفت رابعہ، یہ دونوں صفت رابع۔ اب لفظ اللہ اس میں جلالت موصوف اپنی چاروں صفتوں کے ساتھ مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ لام حرف جر کا مجرور، حرف جر کا حرف جر کا مجرور، لام حرف جر کا، ٹھیک ہے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر، ٹھیک ہے، کیا بن جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا کس کے؟ ثابتن اسم فاعل کے، ٹھیک ہو گیا یہاں تک۔ اچھا، ثابت، میں دوبارہ اس کو جلدی پھر کروں گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ثابتن اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسم فاعل، یہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ پورا ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی الحمد مبتدا کی، ٹھیک ہے، خبر۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے۔ اب دوبارہ سمجھ لیں، الحمد مبتدا، لام حرف جر، لفظ اللہ موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت اول لفظ اللہ اسم جلالت کی، الرحمن یہ صفت ثانی لفظ اللہ اسم جلالت کی، الرحیم یہ صفت ثالث لفظ اللہ اسم جلالت کی، مالکی مضاف، یومی مضاف الیہ مضاف، الدین مضاف الیہ، یومی مضاف اپنے الدین مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا مالکی کا، مالکی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ صفت رابع بن جائے گی لفظ اللہ اسم جلالت کی۔ لفظ اللہ موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر لام حرف جر کا مجرور، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق بن جائے گا ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل،
اسم फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबे जुमला होकर ये फिर ख़बर बन जाएगी मुब्तदा की, अलहम्दु मुब्तदा की, अलहम्दु मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ठीक है, ये तो हमारा एक जुमला हो गया। अब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो दूसरा जुमला है उसकी तरफ चलते हैं। तो अब है इय्याका। देखें, इय्याका ये ज़मीर है और ज़मीरें जितनी भी हैं वो तमाम की तमाम मबनी हैं और मबनी का एराब आमिल के बदलने से तब्दील नहीं होता, तो इस वजह से इसका एराब भी तब्दील नहीं होगा। ये ज़मीर मनसूब मुनफसिल है, यानी मफ़ूल की वो ज़मीर जो फ़ेल से मिली हुई ना हो, जो फ़ेल से जुदा हो, जैसे इया या इयाना, इयाका, इस तरह की जो ज़मीर है तो ये ज़मीर मनसूब मुनफसिल है, यानी मफ़ूल की वो ज़मीर जो फ़ेल से मिली हुई ना हो, जो फ़ेल से जुदा हो। ठीक है, ये ज़मीर है तो ये क्या होगा, तो ये क्या है, मबनी है। तो ये ज़मीर है, ये मबनी है, आमिल के बदलने से इसका एराब तब्दील नहीं होगा। नाबुदु ये फ़ेल मुज़ारे है। ठीक है, फ़ेल मुज़ारे। अच्छा, वऊ ये हर्फ आतफ़ है। हरूफ भी तमाम के तमाम क्या होते हैं, मबनी होते हैं, तो इस वजह से इसका एराब भी तब्दील नहीं होगा। इय्याका अभी पढ़ लिया, ये ज़मीर है, ये भी क्या है, मबनी है, आमिल के बदलने से इसका एराब भी तब्दील नहीं होगा। नस्तईन ये भी फ़ेल मुज़ारे है। ठीक है, अब एराब आने की वजह तो हमने पढ़ ली, अब इसकी तरकीब की तरफ चलते हैं। ये हो गया इय्याका, ये मफ़ूल मुक़द्दम, नाबुदु फ़ेल। ठीक है, नहनु ज़मीर इसका हम क्या बनाएंगे, फ़ाइल। ठीक है, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर ये पूरा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये क्या बन जाएगा, मातूफ़ अलैह। ठीक हो गया। अब आगे है वऊ, ये हर्फ आतफ़, वऊ हर्फ आतफ़। ठीक है, इय्याका नस्तईन इसकी तरकीब बिल्कुल उसी तरह है। इय्याका ये मफ़ूल मुक़द्दम है, नस्तईन ये फ़ेल मुज़ारे, नस्तईन फ़ेल, नहनु ज़मीर इसका फ़ाइल। नहनु इसलिए निकाल रहे हैं, जमा मुतकल्लिम का सीगा है, जमा मुतकल्लिम के अंदर नहनु ज़मीर निकालते हैं, तो इस वजह से नहनु ज़मीर निकालेंगे। नहनु ज़मीर इसका फ़ाइल। अच्छा, ये पूरा अब मिल मिला के यहाँ तक फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल मुक़द्दम से मिलकर ये बन जाएगा मातूफ़। ठीक है, अब ये सारा ये और ये मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला मातूफ़ा हुआ। ठीक है, तो आज के सबक के अंदर हमने दो जुमलों की तरकीब पढ़ ली, तो उम्मीद की जाती है आपको समझ भी आ गई होगी ये तरकीब। अगर इसके मुताल्लिक़ मज़ीद कोई मशवरा देना चाहते हैं, चूँकि आज पहला सबक है, तो मशवरा भी दे सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के मज़ीद असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें। और आपके जितनी दोस्त आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ दें। और अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें ताकि दूसरे मुसलमान भाइयों का भी फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।